أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. صلوات اللہ. اسلام اور امن کے عنوان سے آپ حضرات کی خدمت میں جن گزارشات کا 4 سالوں پہلے آغاز کیا گیا تھا، اس میں نے قرآن کریم کی وہ آیت کریمہ جس میں اللہ نے انسانیت تک امن اور سلامتی کے پہنچنے یا انسانوں کو امن و سلامتی تک پہنچانے کا ذریعہ بتایا ہے کہ اگر انسان جستجو میں ہیں کہ انہیں زندگی میں امن چاہیے، سلامتی چاہیے، سکون چاہیے، تحفظ کا احساس چاہیے، بے خوف زندگی درکار ہے، تو اسے کہاں تلاش کرے؟ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آدمی جس چیز کو چاہتا ہے اسے ڈھونڈتا ہے، لیکن زندگی بھر اسے وہ چیز نہیں مل پاتی. ہمارے گھر میں بھی، ہماری روزانہ کی زندگی میں بھی اس طرح کے نمونے سامنے آتے ہیں کہ ہم اپنے خیال میں گاڑی کی چابی گھر میں چھوڑ کے چلے گئے تھے، حالانکہ ہم نے گھر میں نہیں چھوڑی تھی، آفس میں چھوٹی تھی. اب پوری طاقت لگا دی جاتی ہے گھر میں چابی ڈھونڈنے پر، پوری فیملی لگی ہوئی ہے، اور غلطی اپنی ہوتی ہے، غصہ بیوی بچوں پہ اتارا جاتا ہے. تم خیال نہیں رکھتی ہو، منی کا دیکھو پتہ نہیں یہ کہاں اٹھا کے لے گئی. پھر بچوں پہ کبھی غصہ آتا ہے، بڑے نالائق کو اتنا سمجھایا ہماری چیز نہ چھوا کرو، حالانکہ نہ منی اٹھا کے لے گئی نہ پپو لے گئے. میں تو اپنے علاقوں کی زبان بولوں گا، اب یہاں تو ذرا زیادہ ایڈوانس ہو گیا ہے. نہ اس بیوی کے بیچارے کی کوئی غلطی ہے، ساری غلطی میری اپنی ہوتی ہے، لیکن یہ ایک انسان کا مزاج ہے کہ اپنی غلطی بھی دوسرے کے سر منڈنے کی کوشش کرتا ہے. نہ جانے کتنی کمزوریاں ہم میں آپ میں ہیں، اور اگر ان کی طرف ہم توجہ دیتے رہیں تو ان کمزوریوں سے اپنے کو بچا سکتے ہیں. ایک کمزوری یہ ہے کہ اپنی غلطی دوسرے کا سر منتے ہیں، اور ایک کمزوری یہ ہے کہ دوسرے کی اچھائی اپنے سر اس کا صحرا باندھتے ہیں.
مجلس چل گئی، اپنی زبان بول رہا ہوں، جب یہ اپنے دوستوں کے درمیان والی، یا آپ کیا نہیں بولی جاتی ہوگی، اگر مجلس چل گئی تو کہیں گے پڑھی میں نے ایسی، اور اگر سناٹا چھایا رہا، 1 گھنٹے میں 1 صلوات بھی نہیں بھیجی مومنین نے بغیر کہے، تو کہیں گے ارے بھائی کیا بتائے، میں نے مجلس تو بہت اچھی پڑھی مگر علمی تھی۔ علمی تھی کا مطلب کیا ہوا؟ جتنے بیٹھے تھے ان سب کو ہم نے کیا بنا دیا؟ علمی تھی، یعنی ان تک نہیں پہنچی۔ تو اچھائی اپنے نام آدمی لکھتا ہے اور برائی کو ہمیشہ دوسرے کے سر تھوپنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب چابی ڈھونڈ رہے ہیں، نہیں مل رہی ہے، پورے گھر میں ڈھونڈ ڈالیے، جب گھر میں ہے ہی نہیں تو ملے گی کیسے؟ ہے نا؟ تو ڈھونڈ کے تھک جائیں، جھگڑا کر لیں، چاہے جو کچھ ہو جائے، وہاں ڈھونڈ رہے ہیں جہاں ہے ہی نہیں، تو ملے گی کیسے؟ میں نے بات شروع کرتے ہی کیوں کہہ دی؟ امن و سلامتی، پیس انسان کی ضرورت ہے، مگر یہ اسے وہاں ڈھونڈتا ہے جہاں ہے ہی نہیں۔ وہ جس نے اسے بنایا ہے، اس نے جہاں رکھا ہے اسے وہاں جا کے ڈھونڈو۔ تم امن اور چین اور سلامتی اور سکون اقتدار میں ڈھونڈتے ہو، وہاں نہیں رکھا اللہ نے۔ تم اسے دولت میں ڈھونڈتے ہو، وہاں نہیں رکھا اللہ نے۔ تم اسے کاروبار کے بڑھانے میں ڈھونڈتے ہو، وہاں نہیں رکھا ہے۔ یہ انسان جیسے اپنی روزانہ کی زندگی میں ایسی غلطیاں کرتا رہتا ہے، ویسے ہی اپنی بہت بڑی بڑی ضرورتوں میں بھی غلطیاں کرتا رہتا ہے۔ قانون کی سختی میں امن و چین ڈھونڈو، نہیں ملنے والا۔ جتنا دبایا جائے گا اتنا ہی ابھرے گا۔ آدمی کا ایک قانون اور بنا دے دہشت گردی کے خلاف، ہمارے یہاں روز ایک قانون بنتا ہے توڑنے کے لیے۔ ہم تو بناتے ہی قانون اس لیے ہیں کہ اب یہ والا توڑ چکے، اب اسے توڑ کے دیتے ہیں۔ ہم تو قانون شکنی کے لیے قانون بناتے ہیں، اور خیر ہم کم سے کم اتنی اچھائی ہے کہ اپنی برائی کو اپنے منہ سے کہہ لیتے ہیں، ورنہ یہ جو ہم سے زیادہ سمجھدار ہیں دوسرا کام کرتے ہیں۔ یہ جب دیکھتے ہیں کہ اب یہ قانون پابندی کے قابل نہیں رہا تو قانون ہی بدل دیتے ہیں۔ نہیں، ابھی میں نے اپنی بات واضح نہیں کی ہے، اور یہ بات علامہ ذیشان حیدر جوادی علی اللہ مقامہ نے بہترین تجزیہ کیا تھا اس سوسائٹی کا جہاں دین ایمان کچھ نہ کچھ باقی ہے، جو مشرق کی سوسائٹی، اور وہ سوسائٹی جہاں چاہے نام کے حساب سے آدمی اپنے کو مذہب کا کوئی تمغہ دے لے، میں مسلمان، میں عیسائی، میں یہودی، میں فلاں، لیکن پوری سوسائٹی پہ دین نہیں، بے دینی کی حکومت ہے۔ جب گراف گنائے جاتے ہیں تو مثلا جرائم کے گراف فلاں مشرقی ملک میں زیادہ ہیں، حالانکہ ابھی قبل از وقت بات کہہ دے رہا ہوں، نہیں کہوں گا، فلاں ملک میں جرم بہت زیادہ ہے، افریقہ میں زیادہ ہے، چھوڑ دیے چلیے انڈیا پاکستان کو، وہاں جرائم بہت زیادہ ہیں، تو وہاں زیادہ ہیں اور آپ کے یہاں کم ہیں، وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے جرم کو جرم باقی رکھا ہے، وہ اب بھی جرم کو جرم کہتے ہیں، تو جب وہ ہوتا ہے تو کہتے ہیں جرم ہوا، لیکن آپ جب دیکھتے ہیں کہ جرم بے قابو ہو گیا تو آپ جرم کو جرم ہی نہیں رہنے دیتے، کبھی ہنر بنا دیتے ہیں، کبھی فیشن بنا دیتے ہیں، کبھی آزادی بنا دیتے ہیں۔ تو آپ کے یہاں جرائم زیادہ ہوں گے کیسے؟ بھائی ہمارے یہاں بہت سی چیزیں خیر جانے دی، جزیات پہ جانے کا وقت بھی نہیں اور ضرورت بھی نہیں، آپ متوجہ ہیں۔ تو بات میں جو عرض کر رہا تھا ان کو بیچ میں چھوڑنا بھی ضروری ہے، اس لیے کہ آج بھی گھڑی کی سوئی 9:0 پر نہیں آئی تھی جب میں ممبر پہ آیا ہوں، لہذا 10:0 پر اترنے کے لیے ذرا آپ کی مدد درکار ہے، اور مدد ہے ایک صلوات۔ ہماری تو یہ ہے کہ ہم اپنی برائی دوسرے کے ذمہ تھوپ دیتے ہیں، دوسرے کی اچھائی اپنے نام پہ رکھ لیتے ہیں۔ بنیادی بات جو آپ سے کہہ رہا تھا کہ آدمی ڈھونڈتا کہیں ہے اور چیز ہوتی کہیں ہے، یہ غلطی انسانیت نہ جانے کہاں کہاں کر رہی ہے۔ میں آج
غور کر رہا تھا آپ سے گفتگو کے بارے میں تو مجھے ایک حدیث یاد آ گئی. ڈھونڈا میں نے کہ پوری مجھے اپنے نوٹس مل جائے, نہیں مل سکی, لیکن اس کا بڑا حصہ مجھے یاد رہ گیا ہے کہ پروردگار عالم نے حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا کہ میں نے کچھ چیزوں کو کچھ جگہوں پہ رکھا اور آدمی انہیں ڈھونڈتا کہیں اور ہے, اور جب جہاں ہم نے رکھا وہاں جاتا ہی نہیں ڈھونڈنے, اور وہاں ڈھونڈتا جہاں ہم نے رکھا نہیں, تو زندگی بھر ڈھونڈتا رہتا ہے, اسے ملتی نہیں وہ چیزیں. 6 چیزیں میری یادداشت میں ہیں کہ اس حدیث میں 6 چیزوں کا تذکرہ ہے, لیکن مجھے اس میں سے 5 یاد ہیں. دعا کیجیے اتنی دیر میں شاید 6ٹھی یاد آ جائے, اور اگر نہ بھی یاد آئے تو 6 میں سے 5 سنا کے کتنے نمبر دیجیے گا, ڈسٹنکشن مارکس انشاءاللہ پھر بھی آپ کو دینا پڑیں گے. ہم آپ علم کی تلاش کرتے ہیں, علم کی جستجو کرتے ہیں. اب میں اس پر تبصرے نہیں کروں گا, یہ حدیث قدسی ہے, اعلان پروردگار ہے, معصوم کی زبان سے آیا ہے, راوی بھی وہ ہے جن قابل اعتبار ہیں. اس کتاب میں نے پڑھا ہے, جو کتاب میری نگاہ میں ایک ایسے موثق عالم کی لکھی ہوئی ہے کہ جس کی نقل کی ہوئی روایتوں کو معصوم کا ارشاد مانا جا سکتا ہے. میں نے اتنی زور سے یہ بات اس لیے کہی ہے کہ آپ جب معصوم کے نام سے کوئی روایت کسی کتاب میں پڑھ لیں تو آنکھ موند کے نہ مان لیں کہ امام نے کہا. اس لیے کہ کاروبار بہت ہوئے ہیں, یہ کاروبار دشمنوں نے بھی کیے ہیں, دوستوں نے بھی کیے ہیں. دشمنوں نے دشمنی نکالنے کے لیے معصومین کے نام سے ایسی باتیں گڑھ دی جن کا سچائی سے کوئی تعلق نہیں, اور دوستوں نے اپنی حماقت آمیز محبت میں بھی ایسی باتیں کر لی. ہمارے روایات کی کتابوں میں اسی لیے کسی کتاب کا نام صحیح ہے کافی نہیں ہے, اس لیے کہ ہم اس کے قائل نہیں ہیں کہ اول سے آخر تک ایک ایک ہر حرف معصوم ہے. وہ صرف اللہ کی کتاب قرآن کریم جو پیغمبر کے زبان سے مسلمانوں کے دل و دماغ میں اتنی جگہ محفوظ ہو گئی کہ آج تک اسے بدلا نہیں جا سکا. پوری کتاب کیا, ایک آیت کیا, ایک لفظ بھی بدلا نہیں جا سکا. اور اس لیے نہیں بدلا جا سکا کہ اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی تھی, ورنہ ہماری آپ کی اوقات کیا تھی کہ ہم 14 صدیوں تک اس کتاب کا ایک لفظ بھی بدل نہ پاتے, نہ بدلتا ہمارے, ہم نہیں بچا سکتے. جو دشمن لگا ہوا تھا, مگر یہ اللہ کا وعدہ ہے اور جو وعدہ ہے وہ پورا ہوا ہے. تو میں نے یہ تذکرہ روایت کا اس لیے کر دیا کہ اکثر پریشان انسانیت اپنی پریشانیوں کے حل کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب معنویت اور اسپرچولیٹی کی طرف واپس آتی ہے, روحانیت کی طرف واپس آتی ہے, تو دعاؤں کو ڈھونڈتی ہے. ہمارے بھائی, ان سے زیادہ ہماری بہنیں, اور وہ جب دعاؤں میں جاتے ہیں تو کچھ پیشاور قسم کے ملا لوگ ہوتے ہیں. میں نے ملا کے ساتھ پیشاور بھی لگا دیا, وہ پیشاور نہیں جو پاکستان میں ہے. ان کا کام ہی ہوتا ہے آپ کی پریشانی کو تاڑ کے, آپ کی حیثیت کا احساس کر کے اتنا موٹا نسخہ بنانا جس سے آپ کی پریشانی دور نہیں ہوگی, ان کی ضرور دور ہو جائے گی. تعویل لکھتے ہیں تو اس میں کتابیں بھی چھپ گئی ہیں, ائمہ کے نام سے نہ جانے کیا کیا لوگوں نے دعاؤں کے آگے پیچھے اپنے الفاظ بنائے, معصوم کے نام سے بتایا اور چھاپ دیا. آج کل جو یہ بٹنے کا مزاج بنا ہے, اچھا کام تھا, مگر اب اس میں لوگوں نے کہا بھائی نیا آنا چاہیے, نیا آنا چاہیے, تو انہوں نے کہا بلڈ پریشر کے لیے یہ پڑھیے. بلڈ پریشر کی دعا بھی موجود ہے. دور پیغمبر کی طبابت میں بلڈ پریشر کا علاج تلاش کیا جا چکا تھا دعا کی شکل میں. اب آپ سائنس میں ڈھونڈتے پھریے کہ یہ لفظ انسان تک پہنچا کب ہے, بلڈ پریشر کا گھٹنا بڑھنا. دعائے جوشن کبیر کو اٹھا کے دیکھیے, ہر بند پر لکھا ملے گا آنکھوں کی روشنی کے لیے اس کا پڑھنا مفید ہے. کیوں مفید ہے؟ اس لیے کہ اس میں پڑھ لیا یا بصیرو, بس ان کا بصیر لگا دیا. یا مقلب القلوب, دلوں کے بدل لینے والے, انہوں نے کہا ہارٹ اٹیک کے لیے مفید ہے. کینسر تک کی دوا ڈھونڈ لی اس میں. بے شک اللہ کے ناموں میں اثرات ہے, لیکن ہمیں اور آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ ہم اپنی طرف سے گھٹائے بڑھائیں. مزاج معصوم کا سنیے. ایک شخص آیا, اس نے کہا کہ چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام کی اور اس نے آگے کہا کہ مولا میرا حافظہ کمزور ہوتا جا رہا ہے, کوئی حافظے کی مضبوطی کے لیے کوئی دعا بتا دے.
تو امام نے کہا کہ نماز صبح کے بعد، جہاں تک مجھے یاد آتا مفاتیح میں لکھا ہے، پڑھ لیجیے گا، میں نے آج ریویو نہیں کیا تھا، نماز صبح کے بعد یہ پڑھا کرو، بسم اللہ الرحمن الرحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ قرآن کریم میں مقلب القلوب دلوں کے بدل دینے والے، قرآن کریم میں لفظ آیا ہے مقلب القلوب والابصار، دلوں کے بدلنے والے، آنکھوں کو بدل دینے والے، نگاہوں کو بدل دینے والے۔ تو قرآن میں لفظ ابصار بھی آیا ہے قلوب کے ساتھ۔ امام نے جو بتایا کیا بتایا؟ کہو یا مقلب القلوب، اے دلوں کے بدلنے والے، ثبت قلبی علی دینک، میرے دل کو اپنے دین پر مضبوط رکھ۔ تم دین کی حفاظت کرو، دین تمہاری حفاظت کرے گا۔ تمہیں حافظہ چاہیے نا، تم اس کی حفاظت کرو، تمہاری حفاظت خود بخود کرے گا۔ یہ جو سن رہے تھے یہ بالکل ویسی جیسے ڈاکٹر سے قابل مریض، ڈاکٹر لکھے ایک دوا، ہم اس میں ایک اور بڑھا لیں، اپنی طرف سے بخار کی والی لکھی، اس میں ایک اور بڑھا لیں تاکہ جلدی سے ٹھیک ہو جائے، تو ہمیشہ ہی کے لیے ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے دہرایا یا مقلب القلوب والابصار ثبت قلبی علی دینک۔ امام نے کیا کہا تھا؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ انہوں نے کیا کر لیا؟ اے دلوں کے بدلنے والے اور نگاہوں کے، قرآن میں بھی ہے، کوئی اپنی طرف سے بھی نہیں بڑھایا تھا۔ امام نے کہا بے شک وہ مقلب القلوب بھی ہے، وہ مقلب الابصار بھی ہے، لیکن تم سے جو میں نے کہا ہے تم وہی دوہراؤ۔ آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، اور خاص کر کے اپنی بہنوں سے، کہ انسانی ایجادات کا رشتہ نہ جوڑیے اللہ کی طرف سے دی ہوئی ان نعمتوں میں، ان میں نہ گھٹانے کا ہمارا حق ہے نہ بڑھانے کا ہمارا حق ہے۔ اگر کسی جملے کو ایک بار کہا ہے تو ایک بار کہیے، 7 بار کہا ہے تو 7 بار کہیے۔ لے اور دھن بنانے کے لیے کہیں 3 کہیں 5 کہیں 7، یہ جو ہم اپنی طرف سے کرتے چلے جا رہے ہیں، صدیوں کے بعد روایتیں بن جائیں گی اور یہ سمجھا جائے گا مولا علی دعائے کو میں نے اس جملے کو 7 مرتبہ پڑھ کے گئے۔ لہذا خدا کے لیے وہی رکھیے جو دین نے آپ کو دیا ہے، تاکہ جس اثر کے لیے وہ دیا گیا ہے اس اثر کو وہ قائم کرے۔ تو اس طرح کی روایتیں آنکھ بند کر کے نہیں کہ امام کا نام سنتے ہی آنکھ بند کر قبول لے، ذرا دیکھنا چاہیے اس روایت کو جو لانے والا لکھنے والا ہے وہ بھی قابل اعتبار ہے کہ نہیں، اس کے پاس علم بھی ہے کہ نہیں، یا کہیں سے اسی نوٹ کر لیا ہے۔ تو خیر میں عرض کر رہا تھا کہ میں جو روایت سنانے جا رہا ہوں اس کتاب میں نے پڑھی ہے کہ جو میری نگاہ میں قابل بھروسہ، کس لیے میں روایت سنانے جا رہا تھا؟ کہیے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، تاکہ یاد آ جائے۔ نہیں، اسے کہنے سے یاد نہیں آ جائے گا، تو امام نے پڑھنے کے لیے بتایا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ آدمی ڈھونڈتا کہیں ہے اور چیز ہوتی کہیں ہے، اور جب جہاں نہیں ہے وہاں ڈھونڈتے پھرو گے تو کبھی نہیں ملے گی۔ حدیث قدسی میں پروردگار عالم نے ایک حدیث تک ایک قصہ سنانا چاہتا ہوں، فرمایا کہ میں نے 6 چیزیں 6 جگہوں پہ رکھی اور آدمی انہیں 6 الگ جگہوں پہ تلاش کرتا ہے، اس لیے کبھی نہیں پاتا۔ پہلی چیز میں نے آپ سے کیا، مجھے 5 یاد، انشاءاللہ 5 سناؤں گا۔ پہلی چیز علم، علم کی جستجو انسان کو ہے، جوان خصوصیت سے سنیں کہ آج کا انسان علم کو زندگی کی سہولتوں میں ڈھونڈتا، میں اپنی زبان میں کر رہا ہوں، فی الشب بھرے پیٹ میں ڈھونڈتا کہ بھائی جب چین سے بیٹا میرا رہے گا، جو کھانا چاہے اس کو ملے گا، جو پہننا چاہے ملے گا، اور ایئر کنڈیشن بھی ہوگا، اور ٹیلی فون بھی ہوگا، اور گاڑی بھی ہوگی، پوری زندگی کی ساری سہولتیں فراہم ہوگی، تبھی تو چین سے پڑے گا۔ مگر وہ مالک جس نے اس کو بھی بنایا اور اس علم کو بھی بنایا، وہ اس رشتے کے لیے بتا رہا، یہ آدمی بھرے پیٹ میں سیری اور سیرابی میں ڈھونڈتا ہے، سہولتوں کی بھرمار میں علم کو ڈھونڈتا ہے، اور اللہ نے علم بھوک میں رکھا، ہم نے علم بھوک میں رکھا ہے۔ میں نے کہا تھا میں تشریح نہیں کروں گا، اس اگر میں اس کی تشریح کرنے لگوں اور کوشش کروں کہ اگر کسی دماغ میں اس فیصلے کے بارے میں کوئی الجھن ہے تو اسے دور کیا جائے، تو اسی میں گفتگو ختم ہو سکتی ہے، اور مجھے بہرحال کچھ نہ کچھ پیغام اپنے اس موضوع سے متعلق آپ کو پہنچانا ہے جس پر میں نے گفتگو شروع کی ہے۔ تو مالک کہتا ہے کہ ہم نے بھوک میں علم رکھا اور تم بھرے پیٹ میں علم ڈھونڈتے ہو، اور اتنا تو بالکل طے ہے، اتنا تو میں بھی محسوس کرتا ہوں کہ آپ کوئی کتاب اس وقت اٹھا کے پڑھیے جب آپ کھانا کھا کے بیٹھے ہو،
اور کوئی کتاب اس وقت اٹھا کے پڑھیے جب آپ بھرے پیٹ نہیں ہیں، تو جتنی تیزی سے اس وقت کتاب سمجھ میں آتی جب آپ بھرے پیٹ نہیں ہیں، اتنی تیزی سے کھانا کھاتے ہی بیٹھ جانے سے کتاب سمجھ میں نہیں آتی۔ میں نے کسی ڈاکٹر صاحب سے نہیں پوچھا، میرے خیال میں اس وقت دماغ اپنے کام کرنے میں کچھ سست رفتاری کا شکار، جن کیمیکل کی تبدیلیوں سے ہوتا ہو، کس وجہ سے ہوتا ہو، لیکن عملاً یہ محسوس کیا، اور میرے خیال سے یہ بات سائنس کے اعتبار سے بھی شاید ثابت ہو چکی ہوگی کہ بھرے پیٹ میں آدمی کا دماغ کام کرتا ہے، اسی لیے مجلس کے بعد تبرک دیا جاتا، پہلے نہیں۔ اب آپ نے گھر سے کھا کے آئے ہوں اور یہاں پھر اس لیے اونگ رہے ہوں، تو پھر میں کیا کروں؟ سلوات تو بھیج سکتے ہیں جانے کے لیے۔ اور اتنا اسی لیے نہیں دیا جاتا کہ آپ کا پیٹ پھر اتنا بھر جائے کہ ڈرائیونگ میں گڑبڑ کرنے لگے، اتنا دیا جاتا ہے کہ بھوک بھی نہ رہے اور پیٹ بھی نہ بھرے۔ اور اسلام نے مزاج بھی یہی بتایا کھانے کا، تب کھاؤ جب بھوک لگے، اور تب کھانا چھوڑ دو جب بھوک لگی ہو۔ اگر ہر دوا سے بچنا ہے تو ایک طریقہ زندگی کا اپنا لو، تب کھاؤ جب بھوک لگے، اور تب کھانا چھوڑ دو جب بھوک لگی ہو۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی بھوک ختم ہو جاتی ہے۔ خیر، تو باتوں میں وقت زیادہ نکل جائے گا۔ 6 چیزیں اللہ کہتا ہم نے 6 جگہ رکھی، سب قابل توجہ اس کی 6 میں جو مجھے 5 یاد ہے وہ سنا دے رہا ہوں، جو میرے موضوع سے متعلق بات ہے اس میں وہ بھی ہے۔ میں نے آپ سے کہا کہ آدمی ڈھونڈتا کہیں ہے اور چیز ہوتی کہیں ہے۔ اللہ انسانیت کے لیے امن و سلامتی کا ٹھکانہ بتا رہا ہے، مگر انسان اس ٹھکانے کے علاوہ ہر جگہ ڈھونڈ رہا ہے، لہذا پریشان ہے۔ وہ 6 چیزوں میں ایک علم بھوک میں رکھا ہے، بھرے پیٹ میں نہیں۔ دوسری چیز کا راحت، آرام، چین، سکون، ہر طرح کی راحت اور آرام اور چین چاہیے۔ آدمی یہی تو چاہتا ہے۔ اے سی لگائے کاہے کے لیے؟ راحت کے لیے۔ ہیٹر لگائے کیوں؟ راحت کے لیے۔ باتھ روم میں شاندار قسم کا شاور ہے کیوں؟ راحت کے لیے۔ یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ گاڑی ہے جو ریموٹ سے سٹارٹ ہو جاتی، کاہے کے لیے؟ راحت کے لیے۔ کتنا راحت کا سامان انسان کرتا ہے اس دنیا میں کہ ہمیں چین چاہیے، راحت، بدن کی راحت، روح کی راحت، ذہن کی راحت، ہر طرح کی راحت اور آرام مجھے چاہیے۔ حدیث قدسی میں کہتا ہے آدمی راحت کو ڈھونڈتا ہے اس دنیا میں۔ آدھی حدیث سنائی ابھی۔ اگر پوری راحت چاہیے تو پھر بھرپور توجہ دیجیے، اور بھرپور توجہ کا ثبوت ہے بھرپور صلوات سے دیجیے۔ آدمی ساری راحت چاہتا ہے دنیا میں، دولت کے ذریعے راحت، اقتدار کے ذریعے راحت، طاقت کے ذریعے، ان سب چیزوں سے راحت چاہیے زندگی کی، سکون چاہیے زندگی کا۔ ہم نے دنیا میں راحت رکھی ہی نہیں، راحت تو ہم نے آخرت میں رکھی ہے۔ وہ خالص راحت جس کے ساتھ کوئی اذیت نہیں، کوئی تکلیف نہیں، کوئی مصیبت نہیں۔ تم دنیا میں خالص راحت ڈھونڈتے رہو، تمہیں کبھی ملنے والی نہیں۔ لہذا کوئی اور مانے اللہ کی اس بات کو نہ مانے، مومن کو ماننا چاہیے۔ زندگی میں تھوڑی بہت مصیبت مومن کو جگانے کے لیے بھی ضروری ہوتی ہے۔ مجھے یاد آتا ہے معصومین میں سے کسی کا ارشاد، شاید چوتھے امام حضرت زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کا، کہ آپ نے فرمایا کہ اگر کسی پر زندگی میں کوئی مصیبت نہ پڑی ہو تو مجھے اس سے نہیں ملنا، اس لیے کہ اللہ اس سے ناراض ہے، جگاتا ہی نہیں، چونکاتا ہی نہیں۔ تھوڑی سی مصیبت دے کے چونکاتا اور جگاتا ہے اللہ۔ ایسے بھی دنیا کا ایک مزاج یہی ہے کہ یہاں خالص راحت اللہ نے رکھی نہیں، خالص راحت رکھی ہے آخرت میں۔ آدمی دنیا میں ڈھونڈتا رہے گا، زندگی بھر نہیں ملے گی۔ اور سنیے، ہم آپ اپنی ضرورتوں کے لیے دعا کرتے ہیں، ان دعاؤں میں جو کچھ مانگتے ہیں وہ پا لینا چاہتے ہیں، اور جب نہیں ملتا ہے تو پھر مولانا صاحب کے پاس، ملا جی کے پاس، بابا کے پاس جاتے ہیں، کوئی دعا بتا دیجئے جس کے ذریعے میرے گھر کی پریشانی دور ہو جائے۔ اب وہ کہتے ہیں 371 مرتبہ یہ والا لفظ دہراؤ، اور 537 بار یہ دہراؤ، اور 1360 بار وہ دہراؤ۔ حالانکہ ہر چیز کا شارٹ کٹ ایجاد کر لیا گیا، آپ کو نقشے بنا لیے گئے ہیں، 48، 52، 56، جو صبح کو نماز صبح کے بعد اس کو دیکھے اس پہ جنت واجب ہو جاتی۔ آپ کیا نقشے میں آئے نہیں آئے؟ نہ میں بھجوا دوں لکھنؤ سے۔
ہاں وہ کراس بنایا اپنے 48 52 63 54 لکھا اور کہیں غفور اور کہیں ستار غفار اپنے کچھ بنایا اور معصوم سے بھی روایت ہو گئی جو اس کو دیکھے اس کو جنت واجب، اتنی سستی جنت ہے تو پھر اس دین اسلام کو بھیجنے کی ضرورت کیا تھی؟ یہی نقشے اتار دیے ہوتے اللہ نے، مگر ہم تو سہولت کی گھر میں تو انہوں نے بھی اتنا پڑھو اتنا لکھو کے بجائے جہاں جیسی ضرورت ہوتی ہے اس سے لکھ کے بھی دے دیتے، گھر میں ٹانگ لو ٹھیک ہو جاؤ گے، بس یہ ذرا 501 مرتبہ اس میں لکھا ہے تو 501 یہاں رکھتے چلے جاؤ۔ تو یہ سب کاروبار ہمارے درمیان چلا کرتے ہیں۔ آدمی دعا کی قبولیت چاہتا ہے اور اس کو کہاں ڈھونڈتا ہے؟ کہا 1007 بار اسے دوہراؤ۔ میری بہنیں زیادہ سنیں، ایسی ترکیبیں بہت جلدی سکھاتی ہیں وہ۔ جہاں سنا مولانا کو وہ گھٹنوں میں درد ہے، انہوں نے نسخہ وہاں بھیجنا شروع کر دیا۔ نہیں میرے عزیزوں سنیے، دعا کہاں قبول ہوتی؟ سنیں اور یاد رکھیں، میرا ہر بھائی، میری ہر بہن، میرا ہر بزرگ، میرا ہر جوان، میرا ہر روزی کمانے والا، سنیں کیا انسان دعا کی قبولیت کو لفظوں کی تکرار میں ڈھونڈتا؟ اتنی مرتبہ دوہرا لے تو دعا قبول ہو جائے گی۔ آدمی دعا کی قبولیت کو کیل و کال میں ڈھونڈتا ہے، حالانکہ ہم نے قبولیت دعا رزق حلال میں رکھی ہے۔ لفظوں کے دہرانے سے نہیں، زبان پاک رکھو، رزق حلال بدل میں اتارو، ایک مرتبہ بھی دعا کرو گے اللہ شرف قبولیت سے نواز دے گا۔ اس لیے کہ پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ذر علیہ الرحمہ سے فرمایا تھا، اے ابو ذر، تقوی کے بغیر دعا ایسا تیر ہے جو بغیر کمان کے نشانے پہ پھینکا گیا ہو، اور تقوی کے ساتھ دعا اتنی سی کافی ہوتی ہے جتنا سا نمک کھانے کے مزے کے لیے کافی ہے۔ تقوی ہے تو اتنی سی دعا بھی کافی ہوگی۔ یہی تو وجہ ہے کہ جب متقی تقوی والے قابل ہو جاتے ہیں کہ نمک بھر جتنی دعا ہو سکتی ہے اتنی سی دعا کی قبول ہو جائے، تو پھر جو امام المتقین ہے انہیں اتنی دعا کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہ مثال کے طور پہ کہتے ہیں مٹی کی دیوار سونے کی ہو جاتی ہے، ان کے گھر کا بچہ کہتا ہے، ماں کہہ دیتی ہے کہ درزی کپڑے لے کے آئے گا تو رضوان جنت کو آ جانا پڑتا ہے، ہاتھ دھوتے دھوتے پانی گر رہا ہوتا ہے، سید الساجدین کہتے ہیں دیکھ کیا گر رہا ہے، وہ کہتا پانی کا نہیں دیکھ کچھ اور تو نہیں، موتی تو نہیں ہے، بس اتنا کہہ دیتے ہیں تو موتی بن جاتا ہے۔ مومن متقی وہ ہے جو دعا کرے تو قبولیت تک پہنچے، اور امام المتقین وہ ہے جو دعا کرنے کی بات کرے تو اللہ وہ کر دیتا ہے جس کی طرف اشارہ انہوں نے کیا۔ ایک صلوات بھیجو۔ علم بھوک میں ہے، بھرے پیٹ میں نہیں۔ علم بھوک میں ہے، بھرے پیٹ میں نہیں۔ دوسری چیز کیا گنائی میں نے؟ اگر اتنی جلدی بولیے گا تو آگے سناؤں گا نہیں۔ علم بھوک میں ہے، بھرے پیٹ میں نہیں۔ راحت آخرت میں ہے، خالص راحت، دنیا میں نہیں۔ قبولیت دعا لفظوں کے دہرانے میں نہیں ہے، رزق حلال میں ہے۔ چوتھا اور پانچواں سنو عزیزوں، اور زندگی بھر یاد رکھنا انشاءاللہ، کہ آدمی عزت کا بھوکا، کوئی آدمی ذلت پسند نہیں کرتا۔ ہر ایک کو اللہ نے کچھ فطری چیزیں دی ہیں، ان میں سے ایک عزت کی پسند ہے، اور اللہ مومن کو تو عزت کا حقدار قرار دیتا اور اسے اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ جیسے اپنی جان گنوانے کی اجازت نہیں دیتا، ویسے عزت کھونے کی اجازت نہیں دیتا۔ عزت کا ہر انسان بھوکا ہے، مگر عزت کی جستجو میں غلط ٹھکانوں میں چلا جاتا ہے۔ عزت کو کہاں ڈھونڈتا؟ عالیشان مکان میں۔ عزت کو کہاں ڈھونڈتا ہے؟ اچھے میک کی گاڑی میں۔ عزت کو کہاں ڈھونڈتا ہے؟ دولت مندی کی کثرت میں۔ کہ یہ آدمی عزت کو ڈھونڈنے نکلتا ہے تو جگہ جگہ جا کے ڈھونڈتا ہے، اور ڈھونڈتا ہے تو جب نہیں پاتا تو پھر عزت کو غرور میں ڈھونڈتا ہے، مغرور بن کے عزت دار بننے کی کوشش کرتا ہے، مغرور بن کے عزت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، عزت کو غرور میں ڈھونڈتا ہے۔ اللہ کہتا ہے مگر ہم نے عزت غرور میں رکھی ہی نہیں ہے، ہم نے تو عزت انکساری میں رکھی ہے، تواضع میں رکھی ہے۔ ہمارا وعدہ ہے تم لوگوں کے سامنے جھکتے چلے جاؤ، ہم تمہیں بلندیاں دیتے چلے جائیں گے۔ صلوات بھیجے محمد و آل۔ تھوڑا سا علم آ جائے ہم غرور کرنے لگتے ہیں،
تھوڑی سی شکل مل جائے جس میں ہمارا کوئی دخل نہیں، ہم غرور کرنے لگتے ہیں، ہاتھ پیروں میں تھوڑی سی طاقت آ جائے ہم غرور کرنے لگتے ہیں، خاندان تھوڑا بڑا ہو جائے ہم مغرور ہو جاتے ہیں، تھوڑا سے پیسہ زیادہ آ جائے ہم غرور کا شکار ہو جاتے ہیں، تھوڑی سے قلم کی طاقت زیادہ مل گئی ہم غرور۔ آدمی غرور کے ذریعے سے ڈھونڈتا، اللہ کہتا غرور میں تمہیں رسوائی کے علاوہ کچھ ملنے والا نہیں ہے، تم تواضع اختیار کرو، تم انکساری اختیار کرو، تم دوسروں کے سامنے گھٹتے چلے جاؤ، اللہ تمہیں اونچا کرتا چلا جائے گا۔ سید سجاد حضرت زین العابدین علیہ السلام کا فقرہ دعا مکارم الاخلاق میں ہے، ہماری سب کی زبانوں پہ دعا باقی رہنا چاہیے۔ اے پروردگار میرے اوپر یہ کرم کر کہ جب بھی کسی وجہ سے میری نگاہ، لوگوں کی نگاہوں میں میرا درجہ اونچا ہو جائے، میں نے مثلا مضمون لکھا، لوگوں نے کہا بڑا اچھا لکھا، میں نے شعر پڑھا، کہا بہت اچھا شعر پڑھا، میں نے مجلس پڑھی، کہا آپ نے اچھی مجلس پڑھی، کسی نے بڑا ہدیہ دیا، ممبر سے اعلان کیا گیا، کل ممبر سے اعلان نہیں ہوا تھا اسی لیے شاید آپ پہ کم اثر ہوا، میں بیٹھ گیا تھا جا کے باہر۔ بھائی آپ کو مرکز یہاں دین کی بات سنائی جا رہی ہے، آپ اپنی زندگی کی ہر ضرورت کے لیے پیسے بچاتے اور خرچ کرتے ہیں کہ نہیں؟ تو اگر آپ کی زندگی کی ضرورت ہے، کھانا اس کے لیے پیسے خرچ کرتے ہیں، پینا اس کے لیے پیسے خرچ کرتے ہیں، لباس اس کے لیے پیسے خرچ کرتے ہیں، گاڑی اس کے لیے پیسے خرچ کرتے ہیں، تو کیا زندگی خالی جسم کا نام ہے؟ ابھی جو عالم دین آپ سے انتہائی درجہ علمی باتیں کر رہے تھے، انہوں نے کیا کہا تھا کہ ایک ہے ہماری مادی زندگی اور ایک ہے ہماری، آج انہوں نے مادی زندگی کی قیمت بتائی ہے، مانوی زندگی، روحانی زندگی۔ میرے عزیزوں، مادی زندگی اگر بگڑ بھی جائے تو 60-70 سال کا نقصان ہے، مانوی زندگی اگر بگڑ جائے تو ہمیشہ کا نقصان ہے۔ آپ تھوڑا سے اپنی مادی زندگی کی سہولتوں کو گھٹا کے اس مانوی زندگی کے لیے تھوڑا اگر خرچ کریں گے تو یہ آپ کے آج بھی کام آنے والا ہے، کل بھی کام آنے والا ہے، اس کا فائدہ پلٹ کے آپ ہی کو ملنا ہے۔ 10 گنا تو اللہ دیتے ہی کر دیتا ہے، 1 کے 10 کہیں آج تک کسی نے ایسا انویسٹمنٹ دیکھا؟ میں نے تو نہیں دیکھا بھائی وہ دے دیجیے مجھے بھی کرنا کہ میں 1 پاؤنڈ یہاں جمع کر دوں مجھے 10 پاؤنڈ مل جائے، جمع کرتے ہی 10 ہو جائے۔ اور پھر کوالٹی، مذہب کی راہ میں، اللہ کی راہ میں کہتا ہے 1 کے 10 تو فوراً، اور ذرا کوالٹی اچھی کرو 70 لے جاؤ، تھوڑی سا کوالٹی اچھی کر لو 700 لے جاؤ، 60,000 لے جاؤ، 70,000 لے جاؤ۔ تو میرے عزیزو، دین ہماری اگر زندگی کی ضرورت ہے تو اس دین کا پیغام پہنچانے کا سب سے آسان ذریعہ یہ مجلس ہے۔ اس مجلس کی راہ میں آپ کو جو خرچ کرنا پڑے وہ کم ہے اس فائدے کے مقابلے میں جو آپ کو ملنے والا، لہذا کم سے کم اپنی جیب سے اتنا تعاون کرتے رہیے کہ یہ مجلس اعضا باقی رہے۔ ایسے بھی زہرا کل آپ سے پوچھ سکتی ہیں تم اتنے کنجوس ہو گئے کہ ہمارے لال کے ماتم کا انتظام کرنے میں تم نے بخل کیا۔ لہذا خدا کے لیے اپنے زندگی کی کسی ضرورت کو اگر کچھ سمیٹنا بھی پڑے تو اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے بھرپور طریقے سے مدد کرتے رہیے تاکہ یہ پیغام حسینی اگلی نسلوں تک منتقل ہوتا رہے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ تیزی سن لیں، میں نے بہت وقت لے لیا، 6 باتوں میں سے 5 سنانا تھی مجھے اور میں نے کتنی سنا دی آپ کو؟ 4۔ پھر دوہرا دو، علم بھوک میں ہے، بھرے پیٹ میں نہیں، راحت، خالص راحت دنیا میں نہیں آخرت میں ہے، عزت انکساری میں ہے۔ چوتھا کون سا سنا ہے میں نے جی؟ دعا کی قبولیت عقل حلال میں ہے، حلال روزی میں ہے، قیل و قال میں، لفظوں کی تکرار میں، لفظوں کو دہرانے سے نہیں ملنے والی حلال روزی میں ہے۔ 5ویں چیز، چھٹی مجھے نہیں یاد، 5ویں چیز جو اللہ نے رکھی، کہا جیسے اسے عزت چاہیے ایسے یہ رفعت اسٹیٹس چاہتا ہے، رفعت چاہتا ہے۔ ایک ہوتی پورے معاشرے میں عزت اور ایک ہوتی ہے رفعت، درجے کی بلندی۔ تو درجے کی بلندی جو ڈھونڈتا ہے تو کہاں؟ کہ اگر ہم کو کسی ذریعے سے پرائم منسٹر کے مشیر لوگوں میں جگہ مل جائے تو میرا اسٹیٹس ہائی ہو جائے گا۔ گورنر صاحب کے آفس میں مجھے کوئی کام مل جائے تو میرا اسٹیٹس ہائی ہو جائے گا۔ یہ رفعت اور اسٹیٹس کہاں ڈھونڈتا ہے؟ کہ یہ رفعت اور اسٹیٹس ڈھونڈنے کے لیے حکام کے دروازوں پہ ٹھوکریں کھاتا ہے۔ سنو میرے عزیزو، سنو میرے عزیزو،
اللہ کہتا ہے یہ رفعت اور اسٹیٹس ڈھونڈنے کے لیے حکام کے دروازوں میں جا کے ٹھوکریں کھاتا ہے، حالانکہ رفعت ہم نے حکام کے دروازوں پہ نہیں رکھی ہے، ہم نے رفعت رات کی تاریکیوں میں اپنے سامنے سجدہ کرنے والوں کے لیے رکھی ہے۔ آج دیکھیے جو بادشاہی کے تخت پہ بیٹھے تھے رفعتیں انہیں نصیب ہے، جو مسجد میں خاک پہ سجدہ کرتے کرتے سو گئے تھے اور ابو تراب بن گئے تھے رفعتیں انہیں نصیب ہے۔ تو اللہ کہتا ہم نے رفعت رکھی ہے، بارگاہ الہی میں رات کی تاریکیوں میں حاضری دے کے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے میں ہم نے رفعت رکھی ہے۔ اور تم ڈھونڈتے ہو درباروں میں، کلب میں، فلاں کلب کے ممبر ہو جائیں تو ہمارا ہائی اسٹیٹس بن جائے گا۔ ان جگہوں پہ نہ ڈھونڈو، یہ رفعت تمہیں یہاں نہیں ملنے والی، اصلی باقی رہنے والی اللہ کی بارگاہ میں حاضری میں ہے، سجدوں میں ہے۔ میں نے حدیث آپ کو اس لیے سنائی تھی یہ کہنے کے لیے کہ ہم آپ جیسے اپنی روزانہ کی زندگی میں غلطی کرتے ہیں کہ اکثر ایسا ہوتا ہے چیز ہوتی کہیں ہے ڈھونڈتے کہیں ہیں، ویسے ہی زندگی کے اہم ترین ضرورتوں میں بھی ہم سے غلطی ہوتی ہے۔ ان میں سے ایک اہم ترین ضرورت ہے امن و سکون اور چین۔ اس امن و سکون اور چین کو کہیں سخت حکومت میں ڈھونڈ رہی ہے دنیا، کہیں مضبوط اقتدار میں ڈھونڈ رہی ہے دنیا، کہیں سخت قانون بنانے میں ڈھونڈ رہی ہے دنیا، کہیں پیسے میں ڈھونڈ رہی ہے دنیا، کہیں طاقت میں ڈھونڈ رہی ہے دنیا۔ اور اللہ کہتا ہے ہم نے امن و امان ان میں سے کہیں نہیں رکھا ہے۔ امن و امان لینا ہے تو ہمارے پاس آؤ، ہم نے امن و ایمان میں رکھا ہے۔ ایمان اس ٹھکانے کا نام ہے جس کے پاس ہم پہنچا دیتے ہیں، اور یہ ایمان تمہیں سلامتی تک پہنچاتا ہے، چین تک سکون پہنچاتا ہے، سکون تک پہنچاتا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں ابھی وہ بات کہنا چاہتا ہوں جس کے لیے میں نے آج کی گفتگو شروع کی تھی۔ میرے عزیزوں، میں نے کل آپ کی خدمت میں بات کہی تھی کہ پوری سوسائٹی میں امن اور چین اور سکون کے لیے ضروری ہے کہ سوسائٹی کا ایک ایک انسان پرامن ہو، اور انسان کے پرامن ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے ہاتھ ناحق کسی کا خون نہ بہائیں، اس کا دماغ ناحق کسی کے خلاف سازشیں نہ رچے، اس کے دل میں ناحق کسی کے حق کے مارنے کا خیال پیدا نہ ہو، کسی کو ستانے کا تصور پیدا نہ ہو، کسی کو ذلیل و رسوا کرنے کا خیال پیدا نہ ہو۔ یہ تب ہوگا جب آدمی کے ہاتھ پیروں کو طاقت سے باندھ دیا جائے، اس سے نہیں ہوگا۔ ہاتھ باندھ دیے گئے بندوق کیسے چلاؤ گے؟ کوئی نہ کوئی ترکیب نکال لے گا، یا ہاتھ کھول لے گا یا بندوق چلانے کا کوئی راستہ نکال لے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ طاقت سے جو کام کیا جائے ضروری نہیں جتنی دیر طاقت رہتی ہے اتنی دیر وہ کام ہوتا ہے۔ بچوں نے یہ تجربہ شاید کیا ہوگا کہ فٹ بال کو پانی میں ڈال دیے تیرتا ہے، اسے طاقت سے دبائیے، جتنی دیر دبائے رکھیے گا پریشر رہے گا، پانی میں رکا رہے گا، اور پریشر ہٹا اور باہر آیا۔ اسے ہمیشہ کے لیے ڈبونا ہے تو طریقہ کیا ہے؟ اس کی ہوا نکال دی جائے۔ میرے عزیزو، مثال شاید مناسب نہ ہو لیکن میں نے یہ کہنا چاہا ہے کہ سکون طاقت کے ذریعے نہیں مل سکتا ہے، سکون ہاتھ پیروں کو باندھ کے نہیں مل سکتا ہے، سکون قید خانوں میں سزائیں دے کے نہیں آنے والا ہے، امن و چین سخت قانون بنا کے آنے والا نہیں ہے، امن و چین ملکوں پہ حملے کر کے آنے والا نہیں ہے، امن و چین آنے والا ہے انسانی دماغ کو امن و چین کا صحیح پیغام پہنچا کے، کہ وہاں سے یہ خیال مٹ جائے کہ مجھے کسی کا خون بہانا ہے، مجھے کسی کا گھر جلانا ہے، مجھے کسی کی جان لینا ہے، مجھے کسی پہ ستم کرنا ہے۔ اور یہ خیال تب مٹتا ہے جب یہ خیال پیدا ہو جائے کہ کوئی مجھ سے بڑا ہے، مجھ سے زیادہ طاقتور ہے، جو ہر لمحے میری اس طاقت کو مجھ سے چھین سکتا ہے، اور اسی کا نام ہے اللہ پر ایمان۔ 3 منزلہ عمارت ہے انسانی وجود کی۔ میں نے پہلے یا دوسرے دن آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ آپ مجلس میں بھی آئے ہیں، آپ کا یہ ایکشن ہے، یہ کام ہے، یہ عمل ہے، لیکن یوں ہی نہیں کیا آپ نے۔ پہلے دماغ میں خیال آیا ہے، پھر دل میں اس کا شوق پیدا ہوا ہے، پھر آپ آئے ہیں۔ اچھا یا برا کام کوئی بھی کیا جائے تو پہلے دماغ میں خیال، پھر دل میں شوق، پھر عمل کی منزل آتی ہے۔ اس لیے اسلام جڑ سے جا کے علاج کرتا ہے سب سے پہلے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ آگے علاج نہیں کرتا، میں جستا جستا آپ کی خدمت میں بات عرض کروں گا، لیکن پہلے مرحلے میں جو گفتگو کر رہا ہوں کہ دماغ کو امن و چین اور سکون اس طرح نصیب ہو جائے کہ دل میں کسی کو تکلیف پہنچانے کا خیال باقی نہ رہے،
تو عمل کی منزل میں نہیں آئے گا، دنیا میں امن و چین و سکون ہوگا، اور یہ ایمان باللہ سے پیدا ہوتا ہے۔ اسلام نے اس کے لیے جو نظام بنایا ہے اس کے 3 حصے ہیں۔ اسلام کا نظام ایک عمارت کی طرح، یہ عمارت بنی آپ کے سامنے، جتنی عمارت آپ کو سامنے دکھائی دے رہی ہے اس کے علاوہ اس کا ایک حصہ زمین کے اندر بھی ہے، اس کی بنیاد، اس کا فاؤنڈیشن، اگر بغیر فاؤنڈیشن کے کھڑی کی جائے تو کسی لمحے گر سکتی ہے۔ فاؤنڈیشن اتنے ہی مضبوط ہونے کی ضرورت ہوتی ہے جتنی اونچی عمارت ہوتی ہے، تو اسلام کی عظیم عمارت میں اتنی ہی مضبوط فاؤنڈیشن بھی رکھی گئی ہے۔ تو ایک چیز ہے فاؤنڈیشن، ایک ہے اس کی دیواریں اور دروازے، مگر یہ دیوار، دروازے، یہ سب کچھ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ پہلے نہیں تھا۔ جب بن رہی تھی آپ آگے دیکھتے تو اس میں لکڑی کے تختے لگے ہوئے تھے، گتے لگے ہوئے تھے، اور نہ جانے کیا کیا لگا تھا۔ یہ دروازے اس خوبصورتی کے ساتھ، یہ ہینڈل، یہ لائٹیں، یہ سب بعد میں لگائی گئی نا۔ تو ایک عمارت کے 3 جز ہوتے ہیں، پہلے بنیاد بنتی ہے، پھر دیواریں کھڑی ہوتی ہیں، چھت ڈالی جاتی ہے، پھر اس کی باقی ضرورتیں پوری کی جاتی ہیں، ڈیکوریشن اس کا مکمل کیا جاتا ہے، دروازے لگائے گئے، پلاسٹر کیا گیا، لائٹ لگائی گئی، ہینڈل لگائے گئے، جو ضرورتیں ہیں اسے زینت دی جاتی ہے۔ ہمارا نظام اسلام، بات سمجھانے کے لیے میں نے مثال دی ہے، پوری زندگی کے لیے جو نظام دیتا ہے اس سے منزلہ اس ایک عمارت کی طرح ہے، جس میں 3 کام اسلام کرتا ہے۔ عقائد کے ذریعے مضبوط بنیادیں رکھتا ہے، اصول دین کے ذریعے مضبوط بنیادیں رکھتا ہے، فروع اور احکام اور اعمال، کرو اور نہ کرو کے ذریعے دیواریں کھڑی کرتا ہے، چھت بناتا ہے، اور اخلاق کے ذریعے اس عمارت کی سجاوٹ کرتا ہے۔ لہذا تینوں مسئلوں پہ توجہ دیتا ہے، لیکن سب سے پہلی اور بنیادی توجہ دیتا ہے عقائد پر، اور اس میں ہے اللہ پر ایمان، ایمان باللہ۔ اللہ پر ایمان جتنا مضبوط ہو، میں نے کل عرض کیا تھا کہ ایمان خالی ماننے کا نام نہیں، اللہ ایک نہیں، اس کو معرفت کے ساتھ، علم کے ساتھ ماننا اور پہچاننا۔ بس میں بات کو ختم کروں، علم اور معرفت کے ساتھ پہچاننا، اور میں نے کل اس کی مثال بھی دی تھی کہ ایک ہے جاننا، ایک ہے پہچاننا، اور اس کے بعد ہے ماننا۔ ایمان خالی ماننے کا نام نہیں ہے، ایمان جاننے اور پہچاننے کے بعد ماننے کا نام۔ اور جب ہم پہچاننے کی منزل میں آئیں گے تب مانیں گے اللہ کو، تو پہچاننے چلیں گے تو محسوس کریں گے وہ علم والا ہے، وہ قدرت اور پاور والا ہے۔ میرا یہ اٹھا ہوا ہاتھ ہمیشہ کے لیے نہیں روک سکتا، میری چلتی ہوئی زبان اسی جگہ اسی سیکنڈ روک سکتا ہے، ایسے اختیار والا، ایسے اقتدار والا ہے اللہ، طاقت و قوت والا ہے کہ سارے وسائل اور حالات کے ہوتے ہوئے وہ کام نہ ہونے دے جو ہو جانا چاہیے، اور اللہ اس قدرت والا ہے کہ حالات بالکل نہ ہو مگر وہ کام ہو جائے جو نہ ہونا چاہیے، وہ ختم ہو گیا۔ ورنہ میں تاریخ کے نمونے دیتا کہ اللہ کی معرفت کے بعد جو ایمان آتا ہے تو مشکلوں کو زندگی سے کس طرح سے دور کرتا ہے۔ میں نے ابھی 2 جملے کہے، ایسے اقتدار والا ہے، ایسے اختیار والا ہے، ایسی قدرت والا ہے کہ سب کچھ ہو مگر وہ نہ ہو جو ہو جانا چاہیے تھا، اور کچھ نہ ہو مگر وہ ہو جائے جو ہو جانا چاہیے تھا۔ آپ کو تاریخ کے واقعات میں ایک تذکرہ ملے گا، بہت سے نمونے اس کے، کہ ایک صاحب تھے جو کھانا کھاتے تھے پیٹ نہیں بھرتا تھا۔ تذکرہ سنا نا ان حضرت کا؟ یہ حضرت وہ والا نہیں ہے، دوسرا والا ہے، یہ وہ والا جو کہتے ہیں بڑے حضرت ہیں۔ ان حضرت کا تذکرہ سنا ہے نا؟ بادشاہ تھے، ایسی بڑی بادشاہت تھی کہ کہا جاتا تھا جو روم یعنی یورپ کی حکومت ہے ویسی حکومت ان کی ہے، ویسی زوردار، شاندار، طاقتور حکومت، مگر چین ان کی زندگی سے غائب تھا۔ کھاتے جاتے تھے، کبھی بھوک مٹتی نہیں تھی، پیٹ پھٹنے لگے مگر بھوک لگی رہتی تھی۔ اگر آپ نے اس تاریخی تذکرے کو سنا ہے تو یہ بھی سنا ہوگا کہ ایسا کیوں ہوا۔ ان کے لیے ہے کہ وہ وحی کے لکھنے والوں میں تھے، اگر چاہیے تاریخ کے ان سطروں کی تحریر ہے جہاں کا قلم بنی امیہ کے ہاتھوں بکا ہوا تھا۔ لکھنے والوں کی کمی نہیں تھی پیغمبر کو، جو ایمان کے ساتھ لکھنے والے تھے، نفاق والوں کی ضرورت نہیں تھی انہیں۔ بہرحال کسی کام سے پیغمبر نے ان کو بلایا، جواب ملا وہ کھانا کھا رہے ہیں، پھر بلایا کھا رہے ہیں، پھر بلایا کھا رہے ہیں، تو پیغمبر نے بد دعا دی تھی کہ ان کا پیٹ کبھی نہ بھرے۔ روایت کہتی اس کے بعد کھاتے جاتے تھے اور پیٹ
نہیں بھرتا تھا. آپ بتائیے کھاتے جائیں تو پیٹ بھر جانا چاہیے کہ نہیں؟ تو اگر اللہ چاہے تو کھاتے چلے جاؤ پھر بھی پیٹ نہیں بھرے گا. کربلا میں بھی آپ نے دیکھا ہے کہ جب اس نے پانی گلاس میں لے کے پھینکا اور سید الشہداء کی نگاہ پڑی اور بچوں کو دکھلایا یہ پانی ہے تمہیں نہیں ملے گا, زمین پہ پھینکا ہے, تو امام نے ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کی, مالک اس سے پیاس کی سزا دے دے. اور اس کا گھوڑا بھڑکا تھا, گرا تھا, اور اس کے بعد چیخنا شروع کیا پیاس پیاس. لوگ مشکیزیں الٹ رہے تھے اور وہ چیخ رہا تھا پیاس پیاس پیاس. تو یہ کون سے حالات ہیں؟ یہ وہ حالات ہیں کہ ظاہری طور پر وہ کام ہو جانا چاہیے مگر نہیں ہوتا. یہ کون کر رہا؟ جس نے ان حالات میں اس کام کے ہونے کی صلاحیت دی تھی وہی اس کو چھین لیتا. کھانے میں بھوک مٹانے کی صلاحیت دی تھی کس نے؟ اس نے چھین لی. اب تم امیر شام ہوتے رہو, کھاتے رہو, بھوک مٹنے والی نہیں ہے. اور دوسری طرف کچھ نہ ہو مگر وہ کام ہو جائے جو بالکل نہیں ہونا چاہیے. آپ کے گھر میں چھوٹا بچہ ہو, اس کی ماں کہیں چلی گئی ہے, 2-3 گھنٹے 4 گھنٹے میں آئے گی, گھر میں شیشی بھی نہیں ہے, دودھ بھی نہیں ہے, ماں بھی نہیں ہے. آپ گود ملے تو اسے زبان چسائیں تو اسے دودھ مل جائے گا؟ بھوک مٹ جائے گی؟ نہیں. مگر تاریخ میں ایک نانا ایسا ملتا ہے کہ جب نواسے کے منہ میں زبان دے دیتا ہے تو اس کی بھوک مٹ جاتی ہے. یہ کیا ہے؟ وہ قادر مطلق ہے, وہ جہاں چاہے جس کے لیے چاہے جو چاہے وہ راستہ پیدا کر دے. تو یہ ایمان ہوتا ہے. اس طرح کا ایمان ہوتا ہے تو آدمی کو اطمینان اور سکون کی منزلوں پہ لے جاتا ہے کہ پھر پوری زندگی چھین جائے تب بھی چین نہیں چھنتا ہے, اور سب کچھ مل جائے تب بھی کسی کے چین کو چھیننے کا خیال پیدا نہیں ہوتا. میرے عزیزوں, کیسا ایمان, کتنا ایمان, اللہ پر ایمان کیسا اور کتنا ہو, اس سے کتنا امن اور چین بڑھتا ہے. آپ یہ بتائیے اگر ابھی خبر مل جائے خدا نہ خواستہ کہ اس بلڈنگ کے باہر ایک دیوانہ آ گیا ہے, رک رک کے فائرنگ کر رہا, ہم میں سے کسی کی ہمت پڑے گی باہر نکلنے کی؟ یہاں بھی بیٹھے بیٹھے ڈریں گے لکڑی کے دروازے کی گولی توڑ کے اندر نہ آ جائے, ایک دوسرے کی آڑ لینا شروع کر دیں گے. مگر میرے عزیزوں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اگر ایک گولی خالی کہیں چلانے والا آ جائے, جس کے پستل میں خالی 6 گولیاں ہیں, 2 مار چکا ہے, 4 باقی رہ گئی, تو ہم دبک کے بیٹھ جاتے ہیں. ایسے میں کسی کو نیند آئے گی؟ ابھی آپ جو چپ کے بیٹھے کھاٹ سے سو رہے ہیں, میں بھی خبر آپ کو دلواتا ہوں کہ باہر گولی باری ہو رہی, پھر دیکھیں کون سوتا ہے. لہذا مناسب ہوگا سلوات بھیج دیجیے. آدھے جاگے ابھی. نہیں میرے عزیزوں, یہ زندگی میں کام کی باتیں اس کی آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. تو نیند آئے گی آپ کو اگر ایک چھوٹے سا زندگی کا چھوٹا سا خطرہ پیدا ہو جائے؟ نیند آئے گی؟ نہیں آئے گی. مگر مجھے تاریخ میں ایک مطمئن انسان ملتا ہے کہ جو چاروں طرف سے قاتلوں کی گھی ہوئی ننگی تلواروں میں اتنی گہری نیند سوتا ہے کہ کہتا ہے نہ زندگی میں پہلے کبھی اتنی گہری نیند سوئے نہ اس کے بعد کبھی سوئے. یہ شب ہجرت جس طرح نبی پہ علی کو ایسی چین کی نیند کیوں آئی؟ یہ اللہ پر ایمان تھا. میرے جاگنے اور سونے سے میری زندگی کا رشتہ نہیں ہے, اس سے رشتہ ہے. وہ حی و قیوم ہے, نہ اسے نیند آتی ہے نہ اسے اونگ آتی ہے. وہ زندہ رکھنا چاہے گا تو 40 کروڑ تلواریں جمع ہو جائیں میری زندگی ختم نہیں ہو سکتی ہے. وہ مٹانا چاہے گا تو میں چاہے بروج مشیدہ میں جا کے بیٹھ جاؤں, جس ایسے قلعے میں جہاں کوئی ایک کھڑکی بھی نہ ہو, تب بھی ملک الموت آ کے میری روح قبض کر سکتے ہیں. بس جب اللہ پر ایسا ایمان آ جاتا ہے تو بے چینیاں ختم ہو جاتی ہے زندگی میں, امن ہی امن آ جاتا ہے, چین ہی چین آ جاتا ہے. ایک صلوات دیجیے محمد و آل اس پر ایمان, اس پر اعتماد کی کمی ہوتی ہے. ورنہ جو اللہ پر ایمان والے ہوتے ہیں ان کی زندگی میں چین نہیں, وہ اللہ پر اعتماد کرتے ہیں اور ایسا کہ دشمن ان پر اعتماد کرتا ہے. آپ نے تاریخ میں بہت واقعات سنے ہیں. پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو رہے ہیں, پہلوں میں تلوار رکھی ہے جو کبھی پیغمبر نے چلائی نہیں. دشمن آیا, جان کا دشمن, اٹھا لی تلوار, آواز بھی اٹھے. اس نے پوچھا اب کون بچائے گا تمہیں ہمارے ہاتھ سے؟ پیغمبر نے با اطمینان کامل کہا میرا مالک میرا اللہ.
بس پیغمبر کا اطمینان، یہ اعتماد، یہ بھروسہ، اس میں اتنی طاقت تھی کہ دشمن کانپا اور ہاتھ سے تلوار چھوٹ کے گر گئی۔ یہ تو پیغمبر کا اعتماد ہے۔ مگر یہ کردار کیسے کردار ہے؟ دوستوں سے اپنی مدح و ثنا کرا لینا یہ تو ہر ایک کو آتا، مگر دشمن آپ پر اعتماد کر کے اپنی زندگی کے فیصلے کریں، یہ محمد و آل محمد کے کارنامے ہیں۔ پیغمبر نے تلوار اٹھا لی کہ آپ میرے ہاتھ سے تجھے کون بچائے گا؟ کہ آپ کی رحمت، آپ کا کرم، آپ کی شرافت بچائیں گے، کوئی خوف اس میں نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں ان کے کرم پہ اعتماد ہے۔ تو سوچو، جب کافر اللہ کے بھیجے نمائندے کی رحمت و کرم و شرافت پہ اتنا اعتماد کر سکتا ہے، تو صاحبان ایمان کو جو پیغمبر خدا اور ان کی آل کے چاہنے والے ہیں، اس کریم پروردگار پر کتنا اعتماد کرنا چاہیے۔ اللہ پر ایمان بڑھاتے چلے جاؤ، زندگی سے بے چینیاں ختم ہوتی چلی جائیں گی۔ ایک صلوات مل جل کے بھیجیں محمد۔ میں نے کل بھی کہا، میں آج پھر کہوں، بدترین حالات کربلا میں ہیں انسان کے۔ گھر لٹنے والا ہے، گوشت کے پالے قتل ہونے والے، خیموں کے اندر سے التش التش کی ننھے ننھے بچوں کی ہائے پیاس کی آوازیں آ رہی ہیں۔ دشمن حملہ کر چکا ہے، صرف ایک رات کی مہلت ملی ہے۔ ایک جوان بیٹا ہے بستر بیماری پہ غش کے عالم میں پڑا ہے۔ ان حالات میں بیٹی ہے، نگاہ سامنے آتی ہے تو ملائے ہوئے چہرے پہ اسی رخساروں پہ تماچے لگے۔ ایسے حالات میں ہم آپ تھوڑی سی الجھن ہوتی ہے، 2 رکعت نماز پڑھنا مشکل ہو جاتی ہے، مگر پوری رات عبادت، اور عبادت بھی ایسی کہ جو تنہا حسین نہیں کر رہے ہیں، پیاسے حسین اور ان کے ساتھیوں کے خیموں سے ساری رات تسبیح و تحلیل اور تلاوت و قراءت قرآن کی ایسی آوازیں آتی رہیں کہ اس کے لیے ایک جملہ تاریخ میں ہے کہ جیسے شہد کی مکھیاں اپنے چھتے میں ہوتی ہیں، ان کی آواز آتی ہے۔ آواز کمزور بھی ہے اس لیے کہ پیاس 4 دن کی ہے، بھوک 4 دن کی ہے، اور آواز میں طاقت بھی ہے اس لیے کہ ایمان ہے، اللہ پر اعتماد ہے، اطمینان ہے۔ آج 4 محرم گزرے، ہمارے بزرگوں نے کچھ شہداء کو خاص کر کے یاد کرنے کے لیے کچھ تاریخیں معین کر لیں۔ مجھے اس کی مصلحت تو نہیں معلوم ہے، لیکن مجھے ایک بات کا احساس ضرور ہوتا ہے کہ مثلاً اگر آج جناب حبیب ابن مظاہر کو خصوصیت سے یاد کیا جاتا ہے تو شاید اس کی وجہ یہ ہو، اتنے شہداء تھے، ایک انصار حسینی میں پہلے حبیب نہیں ہے، مگر حبیب کو خاص کر کے آج کی تاریخ میں کیوں یاد کیا جاتا ہے؟ سب عاشور کے دن شہید ہوئے ہیں، محرم کی کسی اور تاریخ کو کوئی شہید نہیں ہوا، ساری شہادتیں عاشور کے دن ہیں، مگر مثلا 4 محرم کو حبیب ابن مظاہر کو کیوں یاد کیا جاتا سارے اصحاب کے درمیان؟ تو میں وجہ تو نہیں جانتا، مگر میں اتنا ضرور دیکھتا ہوں کہ سارے اصحاب کے درمیان معصومین نے بھی انہیں خصوصی توجہ دی۔ آج بھی آپ زیارت کے لیے جائیں کربلا میں، اللہ ہم سب کو بار بار اس قابل بنائے کہ ہم اپنی آنکھوں سے حسین کی اس قبر کی زیارت کر سکیں، کہ جو اپنے ہر چاہنے والے ہر مصیبت کے لمحے میں، اور خاص کر کے وقت موت آ جاتا اگر زندگی بھر اسے یاد کیا، اگر حسین کی زیارت پڑھتے رہے ہو تو وقت موت وہ سراہنے آ جاتے ہیں مدد کے لیے۔ وہ حسین جو کربلا میں تنہا آواز دے رہے تھے، حل من ناصر ینصرنا، ہم نہیں تھے، ہم ان تک نہیں پہنچ سکے، اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم جہاں کہیں ہوں حسین کے مشن اور حسین کے پیغام کو اپنے گھروں میں پھیلا سکیں اور اسے مٹنے سے بچا سکیں۔ حسین کی قبر کی زیارت کے لیے جائیے تو آپ کو حسین کی قبر کی پائتی، قبر حسین کے زری کے حصے کے اندر ہی ایک ٹکڑا دکھائی دے گا کہ یہاں کون دفن ہے، کہ یا حسین کے گود کا پالا اکبر۔ تھوڑی دور اور پائتی، ایک ہی قبر ہے، ایک ہی زری ہے جس میں سارے شہداء دفن ہیں، مگر اسی روضے کے اندر حسین کی قبر سے تھوڑے سے فاصلے پر ایسی جگہ کہ یا تو ادھر سے آنا ہوتا ہے یا ادھر سے جانا ہوتا ہے، ایک اور زری بنی ہوئی ہے جس میں ایک اور قبر ہے۔ یہ قبر کس کی ہے؟ یہ حسین کے بچپن کے دوست حبیب ابن مظاہر کی۔
یہ قبریں کسی غیر معصوم نے نہیں بنائی تھی. حسین کے بیمار بیٹا اللہ کی دی ہوئی طاقت کے ذریعے باعجاز آیا تھا، اپنے باپ کے جسم کے ٹکڑوں کو سمیٹ کے دفن کیا تھا، شہداء کے لاشوں کو سمیٹ کے دفن کیا تھا. اسی نے معصوم نے فیصلہ کیا کہ میرے بابا کے دوست حبیب کی قبر الگ سے بنائیں. یعنی ایک خصوصی توجہ سید سجاد نے بھی دی اور حسین نے بھی خصوصی توجہ دی. حسین کسی کو اس طرح سے خط لکھ کے بلائے اور اس احترام کے لہجے میں یاد کرے کہ حسین فرزند زہرا کی جانب سے حبیب فقیہ کے نام. حبیب ابن مظاہر کوفے میں تھے، پرآشوب دور، مسلم شہید ہو چکے. سختیاں ہیں، اتنی سختیاں کہ گھر سے نکلنا دشوار ہے، دن کی روشنی میں باہر آنا خطرناک. دروازے پر زنجیر در بجی، کھانا کھا رہے ہیں اپنی زوجہ کے ساتھ. پوچھا کون؟ آواز دی میں حسین کا خط لے کے آیا. اٹھے، دروازے پہ گئے، خط لے کے آئے، دسترخوان پہ آ کے بیٹھ گئے. کہا کیا لکھا ہے میرے مولا نے؟ پڑھا کہ تمہارا امام کربلا کے میدان میں تنہا ہے، اپنے امام کی مدد کے لیے. کنیز حبیب ابن مظاہر کی زوجہ کا پھر کیا ارادہ ہے؟ حبیب نے ذرا سے تردد کا اظہار کیا، اس لیے کہ حالات عجیب و غریب. ذرا سے تردد کا اظہار کیا. مومنہ کہہ اٹھی یہ کیسی بات ہے، تم میری وجہ سے فرزند رسول کی آواز پہ لبیک نہیں کہو، تم نہ جاؤ گے تو پھر میں جاؤں گا. حبیب نے کہا مومنہ میں تو صرف یہ دیکھ رہا تھا کہ دنیا پہچان لے کہ میرے گھر میں ایمان کس منزل پہ ہے. حبیب جانے کے لیے تیار ہیں مگر دن کی روشنی میں نکلنا مشکل ہے. رات کے آنے کا انتظار کیا، گھر سے گھوڑے پہ بیٹھ کے نکلنا مشکل ہے. غلام کے حوالے گھوڑا کیا کہ کوفے کے باہر جا کے راستہ بتایا کہ اس جگہ رک جانا، میں پہنچ جاؤں گا. دن پر آشوب حالات میں حبیب بن مظاہر کوفے سے نکلے. ظاہر ہے اس رات کی تاریکی میں نگاہوں سے، جاسوسوں کی نگاہوں سے بچتے ہوئے حبیب جب گھر سے پیدل اس جگہ تک پہنچیں گے تھوڑا وقت زیادہ لگے گا. پہنچے تو عجیب و غریب منظر دیکھا غلام گھوڑے کے پاس کھڑا ہوا کہہ رہا ہے گریہ نہ کر، تاخیر ہوئی کہ جو گھوڑے کے آنسو بہ رہے تھے. کا تاخیر سے گھبرا نہیں، گریہ نہ کر، اگر میرا آقا نہ آیا تو میں تجھے لے کے چلوں گا اپنے آقا کی نصرت کے لیے. حبیب پہنچ گئے مگر تڑپ اٹھے، ارے میرے مظلوم شہزادے کیسی غربت کا شکار آپ ہوئے ہیں کہ جانور تک آپ پہ گریہ کر رہے ہیں. حبیب کربلا پہنچے. پھر خصوصی برتاؤ دکھائی دیتا ہے. کون سا خصوصی برتاؤ؟ حبیب ابن مظاہر آنے کی خبر پہنچی، یعنی رک جائیے بس آخری فکرے، مگر اس سے پہلے یاد دلا دو یہ خصوصی برتاؤ اس گھر سے اس حبیب کے ساتھ کیوں ہو رہا؟ ان کی قبر الگ کیوں بن رہی ہے؟ انہیں حسین خصوصیت سے کیوں بلوا رہے ہیں؟ وجہ مالک جانے، مگر تاریخ نے ایک وجہ، ایک منظر سامنے رکھا ہے. دہائیوں پیچھے حبیب بھی ننھے ہیں، کم سن بچے ہیں، اور حسین بھی چھوٹے ہیں، اور رسول زندہ ہے. رسول کی حیات میں حبیب کے بابا مظاہر اپنے کمسن بیٹے کو لے کے رسول اللہ سے ملنے آئے ہیں. حبیب ابن مظاہر انگلی پکڑے ہوئے اپنے باپ کے ساتھ ساتھ ہیں. رسول اللہ گھر سے نکلے، مدینے میں چلنا کہیں جا رہے ہیں، حسین ساتھ ساتھ چل رہے تھے. ایک مرتبہ رسول اللہ نے دیکھا کہ میرے شہزادے میرے لال حسین کے پیچھے پیچھے ایک کمسن بچہ چل رہا ہے، اور حسین جیسے جیسے قدم بڑھاتے ہیں یہ ننھا سا بچہ حسین کے قدموں کی خاک اٹھا اٹھا کے آنکھوں سے لگاتا ہے. پوچھا یہ کون ہے؟ مظاہر نے کہا میرا بیٹا حسین حبیب ہے. حبیب نے مظاہر کو گود میں لے کے پیار کیا رسول اللہ نے، اور اس کے بعد حسین نے دعا دی، کہا واقعا یہ حبیب ہے، یہ حسین کا حبیب ہے. اپنے اس بچپن کے دوست کو حسین نے جب بلوایا خیموں میں صورتحال کیا ہے؟ 2 محرم کو قافلہ پہنچا تھا. جیسے جیسے تاریخیں بڑھتی تھی فوجی رسالوں کی آنے کی آواز آتی تھی، گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز، تلواروں کے کھنکنے کی آواز. زینب کہتی تھی فضا باہر جا کے دیکھ کیا میرے بھیا کے مددگار آئے ہیں، اور فضا کے کہتی تھی لشکر یزید آیا ہے.
ہے، ابن زیاد کے سپاہی آئے ہیں، اب شمر آیا ہے، اب خولی آیا ہے، اب سنان آیا ہے۔ زینب تڑپ کے کہتی تھی ارے میرے بھیا کے قاتل جمع ہوتے جا رہے ہیں مگر میرے بھیا کا مددگار کوئی نہیں آتا۔ ایسے میں جو ایک مرتبہ خیام حسینی میں ہلچل برپا ہوئی، جا کے دیکھ کون آیا، کہا حسین کے بچپن کے ساتھی حبیب آئے ہیں۔ زینب نے کہا فضا جا کے میرے حبیب سے میرا سلام کہہ دے۔ فضا آئی، حبیب ابن مظاہر علی کی بیٹی نے تمہیں سلام کہا ہے۔ حبیب نے امامہ سر سے اتار کے پھینکا، ارے وہ زمانہ آ گیا کہ اب غلاموں کو شہزادیاں سلام کہلائیں۔ ہاں حبیب تم تو اتنے میں بے چین ہو گئے مگر جب تم کربلا میں شہید ہو گئے تھے تو یہی شہزادیاں تھیں، سروں پہ چادریں نہیں تھیں، تازیانے مارے جا رہے تھے، لاشیں تڑپ تڑپ جاتے تھے جب بیویوں کے پشت پہ تازیانے پڑتے تھے، مگر موت کی جو رکاوٹ بن گئی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ أَلَا رحمة الله على القوم الظالمين إلهي بحق الزهراء وأبيها وبالها وبنيها اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔ ماتم حسین، ماتم شہداء کربلا۔